اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اس سے پیشتر کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش ہوگی، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہی بڑے ظالم ہیں۔ ناظرین، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ سب سے لمبی سورت ہے اور اس میں مختلف نوع مسائل کا ذکر موجود ہے۔ اس سورہ میں عبادات، معجزات اور معاملات کا بیان ہے۔ خصوصاً معاملات کی بہت سی تفاصیل موجود ہیں۔ آئلی قوانین یعنی نکاح و طلاق کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ احکام کی تعمیل نفس پر شاق گزرتی ہے۔ انسان کا نفس اور اس کی سوچ بجھل ہو جاتی ہے۔ خصوصاً جان و مال کی قربانی پیش کرتے وقت بڑی دشواری پیش آتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے لیے خاص تاکید فرمائی ہے، اور اکثر لوگ جان و مال کی وجہ سے ہی معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، محبت کسی نفس کی ہو یا مال کی۔ یہ انسان کو قانون کی خلاف ورزی پر ابھارتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر جان کو کھپانے کا حکم دیا ہے اور دوسری جگہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان کو لگا دینا نسبتاً آسان سمجھتے ہیں، مگر مال کے خرچ کرنے میں بخیل واقع ہوتے ہیں۔ یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایو دائن ادوأ من البخل، بخل سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے متعلق خصوصی احکام دیے ہیں۔ مال پر بہت سی عبادات موقوف ہیں۔ اگر مال خرچ نہیں کیا جائے گا تو جہاد بھی نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی تو حج نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہاں رزقناکم خصوصاً توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمارا عطا کردہ ہے۔ ہم نے ہی اسباب و وسائل مہیا کیے تو تمہارے پاس مال آیا، ورنہ انسان اگر اپنی ذاتی کاوش کی بنا پر کچھ حاصل کرنا چاہتا تو اسے کچھ نہ ملتا۔ یہ مال ہم نے ہی تمہیں دیا ہے جس سے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کی حیل و حجت نہیں ہونی چاہیے۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کو دو تاکہ وہ مکاتبت کر کے اپنے آپ کو چھڑا سکیں۔ یہاں پر یہ نظریہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ایماندار اپنے مال کو اپنی ذاتی چیز نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کا انعام سمجھتا ہے جو اس نے مہربانی فرما کر عطا کیا ہے۔
کبھی کوئی اسباب پیدا کر دیے، کہیں مزدوری مل گئی، نوکری میسر آ گئی، کاروبار میں برکت ڈال دی، وراثت سے حصہ مل گیا، کوئی تحفہ مل گیا، یہ سب مالک الملک کے پیدا کردہ اسباب ہیں۔ اس لیے انسان کو جو مال میسر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کے راستے میں خیرات، صدقات، زکوٰۃ وغیرہ خرچ کرنا اپنا ذاتی کارنامہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا دیا ہوا مال اس کے حکم کے مطابق خرچ ہوا۔ فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، بیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی خرید و فروخت نہ ہو سکے گی۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن مراد ہے۔ اس دن اگر کوئی شخص کوئی قیمتی سے قیمتی چیز دے کر بھی ایمان یا کوئی نیکی خریدنا چاہے گا تو یہ ممکن نہ ہوگا۔ اول تو کسی کے پاس دنیا کا مال و دولت ہوگا ہی نہیں جس سے کوئی چیز خریدی جا سکے، دوسرے وہاں کوئی بازار نہیں لگے گا جہاں خرید و فروخت ہو سکے۔ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، یہاں پر انسان اچھے اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے مال خرچ کر کے آخرت کا توشہ خرید سکتا ہے، مگر وہاں قیامت کے دن ایسی کوئی گنجائش نہ ہوگی کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی کمی کو خرید و فروخت کے ذریعے پورا کر سکے۔ وہاں خرید و فروخت قطعاً ناممکن ہوگی، وہاں نیکی حاصل کرنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ ولا خلۃ، اور نہ دوستی ہی کام آئے گی۔ جس طرح اس دنیا میں اقربا پروری اور تعلقات کام آتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 67 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہاں تو دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ یعنی دوستی وہ کام آئے گی جس کی بنیاد نیکی اور تقوی پر ہوگی۔ اہل ایمان کی دوستی وہاں پر قائم رہے گی، مگر فاسق و فاجر اور لہو و لعب والی دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر ایسا دوست دوسرے سے نفرت کرے گا۔ ولا شفا، عام سفارش بھی نہیں چلے گی۔ جس طرح خرید و فروخت اور عام دوستی نہیں ہوگی، اسی طرح قیامت کے دن عام سفارش بھی نہیں چلے گی۔ اس دنیا کا دستور ہے کہ بڑے لوگ سفارش کے ذریعے بڑے بڑے مجرموں کو بھی چھڑا لیتے ہیں، مگر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں سفارش ہوگی لیکن اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرما دے گا۔ اس مسئلہ کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ آیت الکرسی کی تشریح میں ہوگی۔ مشرک لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے اور ہمیں درجات بھی دلائیں گے، اس قسم کی سفارش قطعاً باطل ہے، کیونکہ وہاں پر سفارش مشروط ہوگی۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النبا آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اس دن تو کوئی کلام بھی نہ کر سکے گا سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، اور وہ بھی اس شرط پر کہ اس کی بات ٹھیک ٹھیک ہو۔ غلط بات کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت اس دن تک پہنچے گی، اس شخص تک پہنچے گی، لمن لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک میں ملوث نہ ہوا ہو، کافر یا دہریہ یا کسی اور بدعقیدہ کے لیے سفارش کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے ہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ انہوں نے اللہ کے احکام، اس کی کتاب اور اس کے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا ہے۔
یہ انسان کے بدبخت ہونے کی واضح نشانی ہے۔ پارہ نمبر 21 سورۃ اللقمان آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اگر شرک جیسے ظلم سے باز نہیں آؤ گے تو پھر جہاد کا حکم بھی دیا ہے کہ اس کے ذریعے کفر و شرک کی بے کنی کی جائے گی، اور اس کام کے لیے جہاں جان کی قربانی دینی پڑتی ہے وہاں مال بھی لگانا پڑتا ہے، اور یہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو وہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔